کیا پرویز خٹک صاحب کو کوئی سپورٹ حاصل ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں سیاست کرنے کے لیے، آگے آنے کے لیے؟ یار ہے کہ اپنے ایک سوچ فکر ہوتی ہے، مگر جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے اور میں دیکھ رہا ہوں تو میں کوئی اس طرح چیز کامیابی اور یہ نہیں دیکھ رہا ہوں جو اس نے ایک نقشہ وغیرہ پیش کیا ہے کہ اس کو اس طرح کامیابی حاصل ہو جائے کہ صوبے کی چیف ایگزیکٹو کا سلاٹ حاصل کر سکے گا۔ اور اس کی یہ بات بھی ہے کہ محمود خان اور پرویز خٹک کا ٹولہ ہے اور دونوں چیف منسٹر رہے، 4-5 سال صوبے کو رن کیے، چلائے، لوگوں نے ان دور بھی دیکھے، پھر آگے جو کچھ ہو گیا اس کو بھی لوگ اس طرح اچھے نظر سے نہیں دیکھتے۔ تو میرے خیال میں مجھے ان کی خیال اپنی جگہ، مگر مجھے کوئی اس طرح کوئی بڑا سپیس نظر نہیں آ رہا۔ لیکن آپ نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کو کہاں سے ان کے لیے گراؤنڈ لیول کی جا رہی ہے، تو ان کے لیے لیول ہو رہی ہے گراؤنڈ اس وقت کے پی کے میں؟ مطلب ہے کہ میں اس بات پر بلیو کرتا ہوں کہ جب آپ کے ساتھ پبلک سپورٹ نہ ہو تو جو بھی باتیں وہ اتنے معنی خیز نہیں ہوتے، مگر عوام کی جو سپورٹ ہے اور گراس روٹ لیول تک جانا ہے اور اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اپنا کوئی منشور دینا ہے، پروگرام دینا ہے، لوگوں کو کس بات پر اٹریکٹ کرے گا، عوام کو کیا بتائے گا، تو میرے خیال میں وہ مجھے مشکل نظر آ رہا ہے۔ اگر امیر مقام صاحب پرویز خٹک صاحب کی پارٹی اگر مناسب اور اچھی سیٹیں حاصل کر لیتی ہے اور حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ سلیکٹڈ ہیں، آپ یہ مانیں گے کہ پھر ان کو جینوئن مینڈیٹ ملا ہے؟ کسی کو بھی مل جائے، میں یہ بات نہیں کرتا ہوں، مگر میرا یقین ہے، میں پولیٹیکل ورکروں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں تو ذاتی طور پر پہلے بھی جو الیکشن ہوئے کے پی میں، اس میں تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کچھ تھوڑی بہت گڑبڑ بھی ہوئی ہے سب کے سامنے، مگر عوام نے ان کو ووٹ بھی دیا ہے، پی ٹی آئی کو ووٹ بھی ملا ہے 13 میں 18 میں کے پی کی عوام کی طرف سے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اور فیکٹرز بھی ملا کے، مگر عوام نے بھی ووٹ دیے، تو ان کے کیس میں مجھے اس طرح نظر نہیں آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے ابھی جو نئے چیئرمین بظاہراً منتخب ہونے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل منتخب ہو جائیں، چونکہ پی ٹی آئی نے تو ان کا نام سامنے فلوٹ کر دیا ہے، موجودہ چیئرمین کے نامزد ہیں وہ، اگر وہ کے پی کے میں آ کے کام شروع کرتے ہیں پارٹی کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کا، تو آپ کے لیے کتنا سخت مقابلہ ہوگا؟ کے پی کے ایک مشکل ترین پالیٹکس ہے، پی ٹی آئی کی جو اصل لیڈرشپ ہے، پہلے بھی اگر گورنمنٹ میں رہے تو اس کی زیادہ میجارٹی بھی کے پی کے سے رہے، اور ابھی یہ جو آپ نے بات کی اس سے بھی، وہ تو آپ گوھر صاحب کی بات کرتے، میرا تو وکیل بھی رہے، دوست بھی رہے، اس کا تو تعلق ہی میرے ضلع سے پہلے ایک سوات کہلاتا تھا، ابھی سوات بنیر شانگلہ کہلاتے، تو ہم تو ایک ڈویژن سے بھی بلانگ کرتے جہاں سے اس کا تعلق ہے، تو اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، مگر دوسری سائڈ پر مسلم لیگ نون کی اور نواز شریف صاحب کی اپنی بھی ایک ہسٹری اور تاریخ ہے کے پی کے میں، کہ اس نے جب اس کو اقتدار ملا، پاور میں آیا، تو کے پی کے پنجاب سے کم خیال نہیں رکھا، جو کچھ آج کے پی کے میں دیکھ رہے، پشاور موٹر وے دیکھ رہے، نواز شریف صاحب کا تحفہ ہے، ڈریسمل خان تک لوگ موٹر وے پر جاتے ہیں، نواز شریف صاحب کو دعائیں دیتے ہیں۔ آپ کو تو جلسے کرنے کی اجازت ہے، لیکن پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں کنونشنز، پارٹی کنونشنز، جلسے نہیں کر پا رہی اور وہ بار بار ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، کیا یہ فیئر پلے ہو رہا ہے؟ ایسے ہی ہونا چاہیے؟ نہیں، مطلب یہ نہیں ہے پی ٹی آئی کی، یہ نہیں ہے کہ اس کو اجازت نہیں ہے، اسی دن اس کا یہ جو وکیل صاحب ابھی نیا نکل آئے تو ہم نے اس کو دیر میں بھی دیکھا، دوسرے جگہوں میں بھی دیکھا، اس کے لوگ ایکٹیویٹیز بھی کر رہے، پکا اس کے جو اپنے کیسز، مقدمات، وہ چیزیں، اس کا میں یہ کہوں گا کہ وہ ہماری نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این کے ساتھ جو کچھ ہو گیا اس سے مختلف نوعیت کی ہے، وہ 9 مئی کے واقعات، سائفر کیس، وہ سب کے سامنے، ملک دشمنی کیس میں جو بھی لوگ انوالو ہے، تو اس کے خلاف اگر مقدمات ہے تو اس کو سیاسی کھاتے میں ڈالنا ہی نہیں چاہیے، جس نے ملک کی تباہی اور اداروں کی تباہی اور اس کی بھرپور کوشش کی ہے، ایویڈنسز بھی ہے، ویڈیوز بھی ہے، سب کے سامنے، اگر اسی کیس میں ان کے خلاف مقدمات ہے تو سیاست کے ساتھ لنک نہیں کر لینے